اب یہ محبت فروغ کیسے پائے گی؟ اس کے لیے ایک تو یہ کہ اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھائیں. آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا، جب ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے کوئی خدمت کرنی ہے، ذہن بن گیا، تو پھر اس کے لیے 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بندہ سٹاپ پہ کھڑے ہوئے کسی بابا جی کو پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، تو کہتے ہیں میں نے ذرا یہاں قریب ہی جانا ہے، رکشا تلاش کر رہا ہوں. تو آپ کا ذہن بن گیا نا خدمت کرنے کا. تو موٹر سائیکل بھی بٹھایا تو گھر چھوڑا ہے، واپس آئے تو دل بڑا ٹھنڈا تھا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بابا جی بچے کیا کرتے ہیں سعودی عرب میں، تو یہ 200 روپیہ رکشے کو دیں، گھر چھوڑ آتا ہے. بچے اتنا کماتے کس لیے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے. آپ اللہ کی رضا جب اپنا لیتے ہیں تو پھر کوئی کہانی جنم نہیں لیتی. لیکن جب یہ رنگ نہیں ہوتا، پھر کہانیاں ہیں، پھر داستانیں ہیں، پھر بڑی بڑی باتیں، پھر بڑے بڑے لمبے لوگوں کے پاس پلاننگ ہے. اس طرح نہ کریں. اور ایک تو یہ کہ خود اپنے دل میں اچھی سوچیں رکھیں. دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھی کہیں. جب آپ کے سامنے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، میرے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے جو محلے کی مسجد ہے نا، اس کا خزانچی مولوی صاحب کے ساتھ مل کے 40 لاکھ روپیہ کھا گیا. میں نے اسے کہا یار بڑی پکی فگر یاد ہے تجھے، پورے 40 لاکھ ہی کھا گیا طے. تو میں نے کہا کوئی اس کی دلیل؟ کہنے لگا جی وہ بڑے پیسے کھائے ہیں، سب کو پتا ہے. میں نے کہا سب کو پتا ہونا کام نہیں، اس پر باقاعدہ شرعی گواہ ہونے چاہیے. کہہ دیتے ہیں نا. میں نے اسے کہا کہ چلو چھوڑو ساری باتیں، تم نے کتنے دیے تھے؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی نہیں دیا. تو میں نے کہا اگر تو نے کو دیا تو چل میرے ساتھ، میں تیرے تو واپس کراؤں، اور اگر تم نے نہیں دیا تو پھر اللہ سے ڈر. اس لیے کہ بہتان بڑا سخت جرم ہے، صبح قیامت اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے. اللہ سے ڈر. اگر تیرے پاس پروف ہے، یہی عالم ہماری اخباریں کرتے ہیں جس کے اوپر مرضی جو مرضی ڈال دیا، کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ جو مرضی. اور اب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، پھر تو کسی خبر کی کسی تصدیق کی کوئی ضرورت، اور نہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی. بہت سارے لوگوں کے مرنے کی خبریں چھپ جاتی ہیں اور وہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی میں بالکل موجود ہوں، میں بالکل زندہ ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو اس طرح جب کوئی بندہ کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر اس کو سمجھائیں. میں نے بھی اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا آپ غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پروف ثبوت ہے تو پھر بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ وہ پروف ثبوت لے جاتے اور خزانچی اور امام صاحب سے ملتے، کہتے جی 40 لاکھ روپیہ کدھر ہے؟ آپ کے پاس پیسے تھے، وہ مسجد کے ہیں، اس کو آپ لائیں، فلاں جگہ استعمال کیے ہیں کہ نہیں. ان کے پاس جاتے دائیں بائیں کہانیاں چھیڑنا تو آپ اپنے لیے گناہ اکٹھا کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آپ حضور نے فرمایا اگر تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو نے کسی کو ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں اس کی عزت، کسی نے آپ کے سامنے آ کے کسی آدمی کی تعریف کی تو نہیں تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں. حضور فرمانے لگے اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو رب بھی تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہو. اللہ کی رضا کے لیے ایک تو خود پیار کریں، دوسرا لوگوں کو بھی سمجھائیں، قائل کریں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے تحقیق نہیں پوری بات کی، تو تحقیق کر. دعا کرتا ہوں اللہ میرے ملک کو، میرے وطن کو، امت مسلمہ کو محبت، پیار اور خلوص کی توفیق عطا فرما.